السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بارے میں ایک مسئلہ آیا ہے کہ نماز فجر کس وقت ادا کرنا مستحب ہے، مرد کس وقت پڑھیں اور عورتوں کو کس وقت پڑھنا مستحب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز فجر پوری چاروں رکعت اگر کوئی شخص نہ پڑھے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے ادا کرے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق کو شروع ہوتا ہے اور سورج جب نکلنے لگتا ہے اس وقت فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اس کے بیچ کا جو وقت ہے وہ رہتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے اسفار کرنا یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ زمین نظر آنے لگے آسانی سے اور آدمی ایک دوسرے کو پہچان لے، اتنی تاخیر کرنا فجر کی نماز میں یہ مستحب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قبر کو، اس کے دل کو منور فرما دے گا، روشن کر دے گا۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت فجر کی نماز اجالے میں پڑھتی رہے گی تو وہ فطرت پر رہے گی اور ہدایت پر رہے گی، سیدھے راہ پر رہے گی۔ یہ حدیث کے مفہوم ہے۔ اتنی بھی تاخیر نہ کریں کہ سورج نکلنے میں صرف 5 منٹ یا 3 منٹ رہ جائیں اور آپ کی فجر کی نماز پوری ہو، سلام پھیرا تو دیکھا صرف 3-4 منٹ باقی ہے۔ اتنی تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ رد المختار کے اندر ہے کہ اگر اتنی تاخیر کی جائے کہ دوبارہ اگر نماز میں کوئی فساد پیدا ہو جائے اور دوبارہ پڑھی جائے، اثرنو لوٹائی جائے اور سورج کے اندر شک ہونے لگے نکلا ہے نہیں نکلا ہے، اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو تاخیر کتنی کرنی چاہیے؟ فتاوی رضویہ کے اندر مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سے 50 آیتیں ترتیل کے ساتھ پڑھی جائیں اور نماز پوری ہو جائے، سلام پھیریں، اس کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز فاسد ہو جائے تو دوبارہ طہارت حاصل کریں یعنی وضو کر لیں اطمینان اور تسلی سے، پھر دوبارہ نماز پڑھیں اور پھر 40 سے 60 یا 50 آیتیں ترتیل اور تجوید یعنی ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اتنا وقت گنجائش ہونی ضروری ہے، اتنا وقت مستحب ہے۔ یعنی آپ فجر کی نماز جب فرض پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، دعا کر لیں، پھر بھی اتنا وقت ہو کہ دوبارہ اگر نماز میں کوئی خرابی آ جائے تو سکون کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھی جائے۔ زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب مرد حضرات کا تو یہ آخری وقت ہے، یعنی فجر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ عورتیں نماز فجر کو غلس کے اندر پڑھیں۔ غلس کہتے ہیں اس وقت کو جو ہلکا ہلکا اندھیرا ہے، اور اس نماز کے اندر، نماز فجر کے اندر عورتیں مردوں کی جماعت کا انتظار نہ کریں، بلکہ اس نماز کے علاوہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب مسجدوں میں مرد حضرات جماعت سے نماز ادا کر لیں، ان کی جماعت ہو جائے، اس کے بعد عورتیں اپنی نماز پڑھیں۔ لیکن فجر کے اندر عورتوں کو حکم یہ ہے کہ تھوڑا اندھیرے میں نماز پڑھیں۔ اس نماز کے اندر عورتوں کو مرد حضرات کی جماعت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے فجر کی نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ اندھیرے کا ہے، غلس کا ہے، اور مردوں کے لیے مستحب وقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں، زمین روشن ہو جائے
اور اتنی تاخیر کہ دوبارہ اگر نماز پڑھی جائے لوٹائی جائے تو آسانی کے ساتھ اور سورج کے اندر کوئی شک نہ ہو کہ نکلا ہے نہیں نکلا ہو، اس سے پہلے نماز لوٹائی جائے، تو یہ آخری وقت مردوں کے لیے مستحب ہے۔ اب رہی ایک بات کہ اگر کسی نے نماز فجر ادا نہیں کی ہے، سورج نکل گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، سورج نکل گیا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو نصف النہار یعنی زوال کے وقت سے پہلے اگر وہ نماز فجر پڑھتا ہے اسی دن کی، تو اس شخص کو چاہیے کہ 2 رکعت پہلے سنت پڑھے فجر کی، اس کے بعد 2 رکعت فرض ادا کرے، کیونکہ سنت کی 2 رکعت فرض بہت اہم ہے، اور یہی سنت ایسی ہے کہ اس کی قضا بھی کی جاتی ہے اگر نصف النہار سے پہلے پڑھیں گے تب، زوال کے وقت سے پہلے پڑھیں گے تب، اسی دن کی۔ باقی کسی بھی نماز کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، اور اگر آپ کئی دن پہلے کی چھوٹوں کی فرض نماز کی قضا کرنا چاہتے ہیں فجر کی، تو آپ کو صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، اب سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، رد المختار، در مختار اور مومن کی نماز، ان کتابوں میں آپ کو یہ سب مسائل مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔